نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی حج کے لیے، عمرے کے لیے کبھی اللہ نصیب کر لیتا ہے ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ طالب علم کہتے استاد جی، طالب علم آ کر کے غریب، استاد جی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ استاد جی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ طالب علم سر نیچے کی، پھر اس کے بعد کہتے استاد جی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے استاد بھی کہتے کہ ہاں۔ پھر دیکھو طالب علم کو کہ طالب علم کے آنسو لگاتار آ رہے ہیں، لگاتار اس طالب علم کے آنسو آ رہے ہیں۔ کہتے استاد جی غریب کے بیٹے بھی، غریب کے اولاد بھی، خیبر پختون کے بھی، بلوچستان کے، اندرون سندھ کے، اطراف سندھ کے غریب لوگ بھی، گلگت و چترال کے بھی غریب لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کراچی والے مولوی تو حج عمرہ کریں گے نا مریدوں سے، لیکن طالب علم آ کر کے کہتا ہے کہ استاد جی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ استاد سمجھ رہے ہیں، استاد جی حج کے لیے جا رہے ہیں؟ استاد جی، استاد جی، استاد جی جا کر کے جب آپ وہاں حاضری دیں گے، مسجد نبوی میں حاضری دیں گے، پیارے کو سلام کہہ دینا اور ان کو بتا دینا کہ ایک غریب طالب علم تڑپ رہا تھا آپ کے لیے، لیکن پتہ نہیں کب آپ کو دیکھے گا۔ شاید حاجی صاحب کو حج کا اتنا ثواب نہ ملے کہ جتنا اس مخلص کو روتے ہوئے یہاں پہ مل رہا۔ استاد جی ہمارے پیارے کو ہمارے سلام کہہ دینا، اسے کہہ دینا کہ ایک غریب کا بیٹا جل تو رہا ہے، تڑپ تو رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا جانے کہ میری سعادت، میری قسمت کب جاگے گی۔ کہتے ہماری قسمت کب جاگے گی کہ ہم جا کر کے محمد کے گلیوں کو بھی دیکھیں گے، نبی کے مزار کو بھی دیکھیں گے، بیت اللہ کو جا کر کے دیکھیں گے۔ حج کے موقع پر لوگوں کو میں نے بتایا، میں نے کہا یہاں ناچتے رہو، یہاں آ کر کے کھاؤ البیگ اور البیگ تلاش کرو، تصویریں یہاں پہ بناؤ، اور یہاں پر یہ کہ اس طریقے پر یہ کہ خریداری کرو، بیویوں کے لیے شاپنگ کرو آپ یہاں پر، لیکن وہاں پر جو اصل لوگ ہیں، اصل لوگوں ہیں۔ ہم لوگ احد کے پہاڑ پہ جا رہے تھے، ایک امی جی، ایک امی بوڑھی سی، آج سے پرانی بات ہے، اب یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، میرے ساتھ موٹے موٹے اور بھی مولوی تھے، ہم لوگ جا رہے تھے اس میں احد پہ اوپر جا رہے تھے، وہاں بھی ایک غار ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک خاتون ہمارے قریب سے، بوڑھی اماں گزر گئی، نکل گئی ہم سے، ہم دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کچھ خواتین ہیں، اماں جی نکل گئی مولویوں سے آگے، نکل کر کے جا کر کے وہ غار کی زیارت کر کے، اور پھر ہم لوگ دیر سے گئے، ہم نے زیارت کی، ہم واپس آ گئے، اماں جی ہم سے پہلے نیچے پہنچ گئی تھی، اور بس وہ شرارت میں نے کر لی۔ جب ہم نیچے آ گئے میں نے کہا اماں جی اتنی تیزی سے احد پہاڑ پہ چڑھنا، اتنی تیزی سے اماں احد پہاڑ سے اترنا، اور پھر اس غار کو دیکھ کر کے ایسی جلدی آنا، اماں جی آپ نے تو جوانوں کو، زکوٰۃ خور مولویوں کو بھی حیران کر دیا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے کھاتے ہیں، اماں جی آپ نے تو حیران کر دیا، اماں جی یہ کیا ہے، یہ اماں جی کیا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ۔ اماں نے ایسا جواب مجھے دیا کہ میں بھی رسوا ہو گیا۔ کہا کہ بیٹا جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہو وہ کبھی تھکتا نہیں، بیٹا جس کے سینے کے اندر ہو حرارت ایمانی ہو وہ تھکتا نہیں ہے۔ بیٹا میں اس غار کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ جس میں محمد نے آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت کریں، ساتھی مستقل دعا تو کر لیں، گنجائش والے ساتھی حج کے موقع پر کوشش کر لیں، کوشش کر لیں۔ یہ تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے کوئی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے اللہ آپ کو دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، تابعوا بین الحج و بین العمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ۔ ہاں یہ فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے حج سے، انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔